والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے ہاشمی میاں صاحب کے ایک اعتراض کا جواب میں نے دیا تھا. آج میں ان کے دوسرے اعتراض کا جواب لے کر کے آیا ہوں جو انہوں نے علماء دیوبند پر کیے ہیں، یعنی جو الزام انہوں نے علماء دیوبند پر لگائے ہیں. آپ پہلے اس کو سن لیجئے، پھر میں آگے گفتگو کرتا ہوں. ہمیں جو دارالعلوم کے لوگ پیسہ لے کے بتواتے مجھے نہیں کہتا کہ وہابیت بنی ہے، مگر میرا چیلنج ہے پرشاسن کو کہ آتنوادی وہابی ہے. جی سامعین، یہ تھے ہاشمی میاں صاحب. آپ نے ان کو دیکھا گیروا وسطر پہنے ہوئے، یہ بھگوا داری. ہمیں لگتا ہے یہ بھگوا کے پرچار منتری ہیں. جب بھی یہ آپ کے سامنے نظر آئیں گے تو بھگوا والی لباس میں نظر آتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور سے پیار ہے، لیکن حضور والی لباس میں کبھی نہیں آتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن حضور والی لباس میں کبھی نہیں آتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے سفید لباس کی تعریف فرمائی تھی، لیکن سفید سے ان سے نفرت ہے. حضور کے ہر فرمان سے انہیں نفرت ہے. صرف یہ نعرے لگاتے ہیں عاشق رسول ہونے کے، لیکن حضور کے سنت سے کوسوں دور ہیں. بہرحال میں مدعے سے نہ ہٹ جاؤں، میں ان کے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں. پہلی بات انہوں نے کہا کہ علماء دیوبند پیسے لے کر کے فتوے دیتے ہیں. تو میں ان کو اور ان کی پوری ذریت کو جو قبر میں جا چکے ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں. یہ اپنی پوری ذریت کو قبر سے اکھاڑ کر کے لے کر کے آئیں، اپنے آباء و اجداد کو قبر سے اکھاڑ کر کے لے کر کے آئیں. اس بات کو ثابت کریں کہ علماء دیوبند نے پیسے لے کر کے فتویٰ دیا ہے. یوں ہی الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، یوں ہی کسی کے اوپر بھونکنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب سچائی ثابت کرنی ہوتی ہے یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے کہا نا کہ ہاشمی میاں صاحب کی پوری ذریت جو قبروں میں جا چکے ہیں سب کو لے کر کے آئیں. علماء دیوبند کے متعلق یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ علماء دیوبند نے پیسے لے کر کے فتویٰ دیا ہو. وہ علماء دیوبند جنہوں نے دین کے خاطر انگریزوں سے جنگ لڑی ہے. انگریز جب 40 علماء کو ننگے کر کے لے کے آتے ہیں، سامنے آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے 40 علماء کو آگ کے اندر ڈھکیل چکے ہوتے ہیں. انگریز کہتے ہیں کہ اے مولویوں، تمہیں صرف ایک چھوٹی سی بات کا انکار کرنا ہے، تم انکار کر دو کہ اس جنگ میں تم شریک نہیں تھے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں زندگی بخش دیں گے. علماء ببانگ دہلیہ اعلان کرتے ہیں کہ اے انگریز کے بچے، اگر ہم جھوٹ بول کر کے نکل کے چلے جائیں گے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ کیا دکھائیں گے. سوچئے وہ کیسا وقت تھا جب جان کے لالے پڑ رہے تھے، لیکن جان بچانے کے لیے علماء دیوبند وہاں ذرہ برابر جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا، حالانکہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہوا کرتا تھا. یہ تھے علماء دیوبند جو اسلام کے لیے شیشہ پگھلائی دیوار بن کے ہر محاذ پر کھڑے ہوئے ہیں. آج ان علماء کے خلاف تم بھونک رہے ہو کہ علماء دیوبند چند کوڑیوں کے پیچھے بک جائیں گے. ارے بکنے والی صفت تو تمہاری ہے، بکنے والی صفت تو تمہارے آباء و اجداد کی ہے. تم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، وہ کبھی انگریزوں کے ہاتھ سے بکے ہیں اور کبھی یہاں کے حکومت کے ہاتھ سے بکے ہیں، جیسا کہ آج موجودہ دور میں تم بکے ہوئے ہو. تم لوگوں کے لیے بکنا آسان ہوتا ہے، لیکن علماء دیوبند بکتے نہیں، ڈٹ جاتے ہیں.
ہر محاذ پر علماء دیوبند ڈٹ جاتے ہیں، بکتے نہیں ہیں۔ تم کتنی بھی چاپلوسی کر لو، تم کتنی بھی دلالی کر لو، ساری چاپلوسی اور دلالی تمہاری کام نہیں آئیں گی۔ تمہیں اس بات سے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے، تمہیں اس بات سے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں علماء دیوبند خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال مسجد نبوی مسند نبوی پہ بیٹھ کر کے درس دے رہے ہیں، لیکن یہ تمہاری نحوست ہے کہ تم مسجد نبوی میں جا کر کے بھی نماز تمہاری وہاں نہیں ہوتی، تم وہاں جا کر کے بھی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھ پاتے ہو، تم وہاں پر جا کر کے بھی خانہ کعبہ کی برکت سے محروم رہتے ہو، تم وہاں جا کر کے روضہ رسول کے برکت سے محروم رہتے ہو۔ یہ تمہاری نحوست ہے، اور علماء دیوبند کی یہ بابرکتی ہے کہ علماء دیوبند ہمیشہ مسجد نبوی میں مکہ المکرمہ میں خدمت انجام دیا ہے۔ جس کو حضور چاہتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں، جس سے نبی کو محبت ہوتی ہے انہی کو بلاتے ہیں، تم جیسے غداروں کو نہیں بلاتے ہیں۔ تمہیں تو اتنی نحوست ہے کہ وہاں پہنچ کر کے بھی نبی کی برکت نہیں حاصل ہو پاتی ہے۔ آج تمہیں پیٹ میں مروڑ پیدا ہو رہا ہے کہ علماء دیوبند کے اوپر بیجا تم اعتراض کر رہے ہو، بیجا تم الزام لگا رہے ہو۔ کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، ان الزامات سے علماء دیوبند کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اور دوسری بات تم کر رہے ہو کہ علماء دیوبند یعنی علماء دیوبند سے جو ریلیٹڈ ہیں، علماء دیوبند سے جو تعلق رکھنے والے ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ ہاشمی میاں صاحب، آپ کو یاد ہوگا سن 2007 میں انہی علماء دیوبند نے دہشت گردی کے خلاف جو کانفرنس کیا تھا، پوری دنیا نے اس کو دیکھا تھا اور اس کی تعریف کی تھی۔ علماء دیوبند نے جس قدر دہشت گردی کی مخالفت کی ہے، جس طرح دہشت گردوں کے سامنے سیسا پگھلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی فلسطین کے اندر ہو، چاہے وہ دہشت گردی عراق کے اندر ہو، چاہے وہ دہشت گردی شام کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی امریکہ کی دہشت گردی ہوئی ہے یا کسی اور کی دہشت گردی ہوئی ہے، یہی اہل سنت والجماعت دیوبند کے ماننے والے، انہی کے محبین، انہی کے چاہنے والے، یہی علماء حق ہر محاذ پر آواز اٹھائے ہیں۔ تم تو دل میں گھسے رہتے ہو، تمہیں کیا مسلمانوں کو پڑی ہے؟ تم تو حکومت کی دلالی کرنے میں لگے رہتے ہو، تم تو چاٹکاری کرنے میں لگے رہتے ہو۔ یاد کرو، تمہیں لوگوں نے صوفی کانفرنس کی تھی، مکمل طور پر دلالی کی تھی، اسلام کو بدنام کیا تھا، مسلمانوں کو بدنام کیا تھا۔ جن کو ان کی دلالی دیکھنی ہو، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر کے دیکھے صوفی کانفرنس کو، کس طرح سے یہ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ تم ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، علماء دیوبند ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، وہ مظلوم کوئی بھی ہو۔ لیکن تم نبی کے سنت سے نفرت کرتے ہو، تم نے نبی کی سنت سے بغاوت کی ہے۔ تم ہمیشہ جو ہے مظلوم کے ساتھ نہیں بلکہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ اس لیے ہاشمی میاں صاحب، آپ اپنی جگہ پر چاہے جن چیزوں پر عمل کر رہے ہیں عمل کرتے رہیے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر علماء دیوبند کے خلاف بھونکیں گے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے اور علماء دیوبند کے پیچھے بھونکنا بند کریے۔ آپ گیروا پہنیے یا بھگوا پہنیے، بھگوا کے بھگوانوں کو خوش کریے، گیروا کے گجودروں کو خوش کریے، ہمیں اس سے آپتی نہیں ہے۔ آپ سے حضور سے نفرت ہے، مجھے دقت اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا